السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کسی بادشاہ یا ملکہ کی کہانی بیان نہیں کرتی، بلکہ آج ہم آپ کو فرانس کی ایک جسم فروش لڑکی کا قصہ سنانے والے ہیں۔ یہ لڑکی پیدا تو ایک غریب اور مفلس گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس نے حسن اور چالاکی کی بدولت بڑے بڑے شہزادوں اور رئیسوں کو اپنی کٹ پتلی بنایا اور ان کی دولت و عزت لوٹ کر چلتی بنی۔ کس طرح یہ لڑکی فرانس کی گلیوں میں اپنا جسم بیچ کر ایک انتہائی امیر و کبیر شہزادی بن بیٹھی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے یہ تمام دولت ٹھکرا کر اپنے رئیس شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھانسی کے تختے تک جا پہنچی۔ یہ جاننے کے لیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مارگریٹ ایلیبرٹ کی زندگی پر۔ 1890 عیسوی فرانس کے ایک انتہائی غریب گھرانے میں مارگریٹ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا باپ ایک کوچوان اور ماں ایک معمولی ملازمہ تھی۔ مارگریٹ ابھی کم سن ہی تھی کہ ایک دن اس کا 4 سالہ چھوٹا بھائی ایک ٹرک کے نیچے آ کر مارا گیا۔ چھوٹے بھائی کی رکھوالی چونکہ مارگریٹ کے ذمے تھی، اس لیے اس کے ماں باپ نے مارگریٹ ہی کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار گردانا اور اسے خود سے بہت دور ایک بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اسے کام کاج کے لیے ایک امیر گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مارگریٹ نے امیر لوگوں کے ادب و آداب اور طور طریقے سیکھے۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ 16 سال کی تھی تو اس گھر کے مکینوں کو علم ہوا کہ مارگریٹ حاملہ ہے اور اس کے بچے کا باپ اسی گھر سے تعلق رکھنے والا کوئی نامعلوم شخص ہے، تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر مارگریٹ کی پیدا ہونے والی بیٹی کو پرورش کے لیے فرانس کے کسی دور دراز علاقے روانہ کر دیا، جبکہ مارگریٹ کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ سڑکوں اور چوراہوں پر در بدر بھٹکتے ہوئے یہ لڑکی ایک دن جسم فروشی کی دلدل میں گھسنے پر مجبور ہو گئی اور رات کے اندھیروں میں لوگوں کو خوش کر کے پیسے کمانے لگی۔ ایک دن پیرس کے ایک بروتھل کی مالکن میڈم ڈینٹ کی نظر مارگریٹ پر پڑی۔ سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں، صاف شفاف معصوم چہرے کی مالک اور بظاہر ایک پڑھی لکھی امیر گھرانے کی لڑکی کو اس پیشے میں دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی اور میڈم ڈینٹ نے اسے ہاتھوں ہاتھ اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ اب یہ عورت مارگریٹ کو اپنے امیر ترین کسٹمرز کے پاس خوب بنا سنوار کر بھیجا کرتی۔ کچھ دن بعد مارگریٹ کی ڈیمانڈ کچھ ایسی بڑھی کہ فرانس، انگلینڈ اور امریکہ تک سے بڑے بڑے لوگ اسے اپنے پاس طلب کرنے لگے۔ 1907 عیسوی میں آندرے ملر نامی ایک 40 سالہ امیر شخص 17 سالہ مارگریٹ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے مارگریٹ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اس نے ایک بہت ہی لگژری اپارٹمنٹ خرید کر مارگریٹ کے نام کیا۔ یہ شادی 6 سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی اور اس شادی کے ختم ہونے پر مارگریٹ کو بہت سی دولت ملی۔ اس کے بعد مارگریٹ نے جسم فروشی کا پیشہ چھوڑ دیا۔ اب وہ بڑے بڑے اور امیر لوگوں کو اپنی حسین اداؤں سے رجھاتی، انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتی اور پھر طلاق لینے کے بعد ان سے خوب دولت ایٹ لیتی۔ 1917 میں ایک برطانوی شہزادہ ایڈورڈ دی 8 جنگ عظیم اول کے دوران فرانس آیا ہوا تھا۔ جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک دوست نے اسے مارگریٹ سے ملوایا۔ مارگریٹ نے اس شہزادی کی کچھ ایسی خاطر مدارت کی کہ وہ مارگریٹ سے عشق کر بیٹھا۔ اس معاشقے سے بھی مارگریٹ نے خوب دولت کمائی اور شہزادی کو تڑپتی مچھلی کی مانند چھوڑ گئی۔ بعد ازاں مارگریٹ کی کئی اور شادیاں ہوئیں جو صرف 6 ماہ چلنے کے بعد طلاق اور بھاری رقم کی ادائیگی پر ختم ہوئیں۔ اس طرح مارگریٹ ایک عالیشان گھر، گھوڑوں کے استبل، نوکر چاکر اور کئی شاندار کاروں کی مالک بن بیٹھی۔ پھر ایک دن مارگریٹ کی ملاقات مصر کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص علی فہمی بے سے ہوئی۔ یہ اس دور میں دنیا کا امیر ترین شخص اور ایک بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ مارگریٹ نے اسے بھی اپنی حسین زلفوں کا اسیر بنا کر دم لیا اور 1921 میں ان دونوں کی شادی انجام پائی۔ شادی کے بعد مارگریٹ اپنے شوہر کے ہمراہ مصر کے شہر قاہرہ منتقل ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر جلد ہی مارگریٹ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ اس نے جس دولت و ثروت کے لالچ میں یہ شادی کی تھی وہی اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی۔ اس شادی میں مصر کے قانون کے مطابق نہ تو مارگریٹ اپنی مرضی سے طلاق حاصل کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی مرضی کے مغربی لباس زیب تن کر سکتی تھی۔
وہ مغربی تہذیب کی دلدادہ ایک لڑکی تھی جو ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ تعلق بنایا کرتی، لیکن مصر میں آ کر وہ نہ صرف 4 دیواری تک محدود ہو گئی بلکہ اسے مجبوراً نقاب بھی پہننا پڑتا۔ اس پر ستم یہ کہ اس کا رئیس شوہر علی فہمی بے مارگریٹ کے بعد بھی کئی شادیاں کرتا چلا گیا۔ اب یہ دونوں جب بھی ملتے عام عوام میں کتے اور بلیوں کی طرح لڑا کرتی، بدلے میں اس کا شوہر اس پر خوب جسمانی و نفسیاتی تشدد کرتا اور مارگریٹ صرف جل بھن کر رہ جاتی۔ تقریباً 2 سال بعد یہ دونوں میاں بیوی سیر و تفریح کی غرض سے لندن گئے۔ یہاں ایک اوپیرا دیکھنے کے بعد جب یہ دونوں واپس اپنی رہائش گاہ پہنچے تو مارگریٹ نے اپنے شوہر علی کو بندوق سے 3 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد علی فہمی بے دم توڑ گیا اور مارگریٹ کو اس کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بظاہر ایک سادہ اور آسان کیس تھا جس میں مارگریٹ نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا اور وہ سزا کی حقدار تھی، لیکن مارگریٹ جیسی شاطر عورت نے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ پہلے ہی کھوج رکھا تھا۔ اس کے پاس پرنس ایڈورڈ 8 کے لکھے ہوئے رومانوی اور فحش خطوط آج بھی موجود تھے۔ ان خطوط میں جو زبان اور فکرے استعمال کیے گئے تھے وہ شاہی خاندان کو کسی طرح زیب نہ دیتے تھے۔ چنانچہ مارگریٹ نے ان خطوط کے ذریعے حکومت برطانیہ کو بلیک میل کیا۔ اس کے وکیل نے علی فہمی بے کو ایک بد کردار، ظالم اور ذہنی مریض شخص کے روپ میں عدالت کے سامنے پیش کیا جو روز بروز اپنی بیوی مارگریٹ کو ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا کرتا۔ ہم جنس پرستی سے لے کر ریپ تک کے الزامات اس کے شوہر پر لگائے گئے اور مارگریٹ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ مقدمہ اس دور میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر گیا تھا اور اسے آج بھی برطانوی عدالت کے دامن پر ایک داغ تصور کیا جاتا ہے۔ مصری حکومت اور علی فہمی بے کے اہل خانہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مارگریٹ کو